بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے پریویس اینڈ BS3 کے اسٹوڈنٹس کیا حال ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ آپ کی تقریباً سب کلاسز ہو رہی ہوں گی، کیونکہ آپ کے یہاں جہاں تک میری نظر سے گزرا ہے، میرا خیال ہے کہ میڈم منیرہ کی کلاس کیا پڑھاتی ہیں آپ لوگوں کو؟ اردو ادب 20ویں صدی میں۔ اس کے علاوہ تقریباً ساری کلاسز ہو رہی ہوں گی، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو آپ مجھے ضرور بتائیں گے کہ میڈم ہماری کلاس فلانے سبجیکٹ کی کلاس نہیں ہو رہی، تاکہ میں اس حساب سے اس کو دیکھوں یا ان ٹیچر کے ساتھ ہم اس سے ہم بات کر سکیں، اس مسئلے کو آپ حل کر سکیں۔ جی، میں نے آپ کو جیسے کہ کل بتایا تھا کہ آج ہم نے کل غالب کو وائنڈ اپ کیا تھا، اور ہم نے اب آج نئے موضوع کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ سلیبس دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں ہمارا نیا موضوع جو ہے اس کے بعد مضامین سر سید ہے۔ تو مضامین سر سید کے حساب سے سر سید کے اسلوب کو پڑھنا ہوگا، اور سر سید کے اسلوب کو پڑھنے یا سر سید کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے تو آج ہمارا موضوع ہے سر سید احمد خان کا اسلوب۔ اب سر سید احمد خان کو آپ شروع سے پاکستان اسٹڈیز میں، کیونکہ سر سید جو ہے مختلف جہات قسم کی شخصیت تھے، ملٹی ڈائمینشنل ان کے کام ہیں، اور ان ملٹی ڈائمینشنل جو ان کے کام ہے تو اس کے حساب سے آپ نے ان کو شروع سے ہی اپنے اسکول لیول سے لے کے کالج اور تک جو ہے مختلف جگہوں پر آپ ان کو، چاہے وہ پاکستان اسٹڈیز ہو، چاہے کہتے ہیں وہ مسلم ہسٹری ہو، مسلم ہسٹری نہیں، چاہے وہ کہتے ہیں آپ اس کو کہیں کہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری ہو، یا آپ اس کے ساتھ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ کہتے ہیں کے حوالے سے، معاشرتی اور معاشی حالات کے حوالے سے اگر آپ نے معاشرتی علوم کی کتاب ہو، یا یہ ہے کہ اردو ادب کے حوالے سے اردو کی کتاب، یا اردو کمپلسری، یا اردو آسان اردو جو پڑھتے ہیں، ان سب کی جگہوں پر آپ نے کہیں نہ کہیں آپ کی انٹروڈکشن ضرور سر سید سے ہوا ہوگا کسی مختلف انداز سے۔ لیکن آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سر سید، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ملٹی الجہات کثیر الجہات یا مختلف الجہات قسم کی شخصیت تھے، اور انہوں نے کام بھی اس طرح سے کہ مطلب ان کے کام آپ کو سیاسی حوالے سے بھی آپ کو ان کا کام ملے گا، تعلیمی حوالے سے ان کا بہت زیادہ کام ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو ان کا ادبی حوالے سے کام ملے گا، اس کے ساتھ آپ کو اصلاحی حوالے سے وہ اینتھروپولوجی کے حوالے سے آپ کو ان کا کام ملے گا، ان کا کام آپ کو ملے گا، آرکیالوجی کے حوالے سے ان کا آپ کو کام ملے گا۔ اس کے علاوہ سر سید میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مذہبی حوالے سے، مذہبی امور کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارے جو ہے ان کی کتب ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن ہم جو یہاں پر اردو ادب میں ایم اے پریویس یا BS3 میں جب آپ ان کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے یہاں جب اسالیب نثر میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم یہاں پر سر سید کو پڑھتے ہیں ایز اے نثر نگار، ایز اے انشا پرداز۔ ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ انشا پرداز تو کہتے ہیں ضرور ہیں سر سید احمد خان، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو ان کی سادہ اور سپاٹ تحریر کو بھی اردو ادب میں ایک اہم خاص مقام دیتی ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں کہ ان کی تحریریں جن کو آپ بالکل سادہ یا سپاٹ یا بالکل ہی سادہ مدعا پرستی یا مدعا بیان، وہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ مقصدیت کے قائل تھے، ادب برائے زندگی کے قائل تھے۔ تو وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں یا وہ کون سی خصوصیات ہیں جو سر سید کو اردو کے اسالیب، اردو نثر کے اسالیب یا انشا پرداز اسلوب نگاروں کے اندر جو ہے ان کو ایک مقام دلاتے ہیں؟ اب ہم ان کی تحریروں میں ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن زیادہ تر کیونکہ ان کے 5 مضامین، ان کے مقالات سر سید کی مختلف جلدیں جو ہیں، بہت ساری جلدیں ہماری کہتے ہیں سیمینار لائبریری میں موجود ہیں، اور ان کی مختلف مضامین ہیں، وہ آپ کے اس نصاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے آن دا ہول صرف ہم پڑھیں گے تو ان کے صرف 5 مضمون سر سید کے ہیں جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور وہ 5 مضمون ان کی 5 مختلف جلدوں، مقالات سر سید کی 5 مختلف جلدوں میں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ ایک مضمون ہے ان کا آدم کی سرگزشت، مطلب کہ آدم یا انسان کی کہانی، انسان کیسے پیدا ہوا اور وہ کیا، مطلب اس کے اوپر کیا گزری، خود نوشت آپ کہہ لیجئے۔ دوسری ہے امید کی خوشی، جو کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امید جو ہے وہ انسان کو کس طرح سے، ایک نا امید انسان جو ہے وہ کتنا دکھی ہو سکتا ہے، اور امید کس طریقے سے انسان کے اندر زندگی کی رمق پیدا کرتی ہے، اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو امید کی خوشی۔ اس کے بعد ہے نیچر، کیونکہ سر سید نے کو جو ہے عام طور پہ نیچری کہا جاتا تھا، یا لوگوں نے ان کو تانے کے طور پہ بھی کہا جاتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جس دور میں سر سید لکھ رہے ہیں، اس دور میں کہتے ہیں پوری دنیا میں ایک نئی تحریک جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا، جس میں نیچرلزم یا نیچر
کی پریز کے لیے جو ہے وہ تحریر شعرا اور نثر نگار جو ہے وہ اس طرح سے لکھ رہے تھے. تو نیچرلزم سر سید نے اس میں نیچر مضمون لکھ کر اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کا بھی جواب دیا ہے اور اس کے حساب سے اس کو لکھا ہے. تو نیچر آ جاتی ہے، آدم کی سرگزشت، امید کی خوشی، نیچر، ہماری تعلیم ہماری زبان میں ایک مضمون ہے ان کا جس کو بیان کرتے ہیں. اور یہ پڑھیں گے ہم. اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ایک اور بھی کوئی مضمون ہے جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. امید کی خوشی، آدم کی سرگزشت، نیچر، اور میرا خیال ہے کہ تعصب، یہ 4-5 مضمون جو ہیں وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہیں. یہ پڑھیں گے اور یہ مقالات سر سید کی مختلف جلدوں میں آپ کو مل جائیں گے. اور مقالات سر سید جو ہے وہ بھی آن لائن PDF فائل بھی پڑھی میں بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ میں جب اس کو لوں گی اور یا جب اس کی ہم ریڈنگ کریں گے تو وہ مضامین یا ان کے کچھ سلیکٹڈ حصہ جو ہے وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گی. اچھا جی، پہلے ابھی سر سید پہ میں بات کرنے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ لفظ مضمون، ابھی تک ہم مضمون پر آئے ہی نہیں تھے. ابھی تک آپ دیکھیں کہ آپ نے اردو میں ہم نے پڑھی، کہتے ہیں داستان پڑھی. داستان، اصناف نثر تو آپ نے سارے دیکھے ہیں. میں نے آپ کو بتائیں گے کیا طریقہ کار ہیں یا وہ کہاں سے کون سے صنف جو ہے کس زبان یا کس ادب سے اردو ادب میں داخل ہوئی ہے. لیکن ہم نے جو باقاعدہ جن چیزوں کو پڑھا ہے ان میں داستان کو پڑھا ہے، داستان کے اجزاء ترکیبی پڑھے ہیں. اس کے بعد ہم نے مکتوب نگاری کی آغاز یا اس کی تاریخ کو دیکھا، اور پھر کہتے ہیں غالب کے مکتوب پڑھے. اب جب ہم مضمون نگار کہتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے، آپ نے مختلف کتب یا مختلف جگہوں میں پڑھا ہوگا کہ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز یا موجد اعلیٰ جو ہے وہ ہم سر سید کو کہتے ہیں. مضمون وہ صنف جو انگریزی صنف ہے جس کو ایسے کہا جاتا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہم مضمون کا کرتے ہیں. اور وہ ایسے یا ادبی کہتے ہیں مضمون جو کہ کہتے ہیں انگریزی سے تھا. سر سید انگریزی مضمون کے مختلف، جیسے سٹیل ہے، جیسے ایڈیشن ہے، جیسے ایڈیسن ہے، جیسے بیکن ہے، ان لوگوں سے مضمون نگاروں سے، انگریز مضمون نگاروں سے سر سید بہت زیادہ انفلوئنس بھی تھے یا ان کو پسند کرتے تھے. ان کا اثر انہوں نے قبول کیا اور اسی حساب سے انہوں نے کوشش کی کہ اس طرح کے مضمون نگاری کے یہ صنف جو ہے انہوں نے اردو ادب میں یہ صنف ادبی مضمون نگاری کی صنف جو ہے سر سید نے انٹروڈیوس کی یا اس کے موجود اعلیٰ قرار پائے. اب مضمون لکھنے کے اوصاف کیا ہیں، یہ مضمون کی کیا اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، یہ تو سب ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لیا ہے جب اصناف نثر پر بات چیت ہو رہی تھی. اس وقت ہم نے اس کو کلیئر کر لیا تھا. لیکن آج جب ہم سر سید کے مضامین کو دیکھتے ہیں تو آن دا ہول جس زمانے میں سر سید نے مضمون لکھنا شروع کیا اس زمانے میں انگریزی میں بھی مضمون کے لیے بھی اسی طرح کے حالات تھے جس طرح کے حالات آپ کو سر سید کے مضمون میں نظر آئیں گے کہ کچھ مضامین تو اس طرح کے ہوتے تھے جن کے لیے وہاں پر بھی مضمون کو دو طرح کی اصناف، مضمون کے لیے دو طریقے کار یا دو مضامین کو دو طریقوں سے ڈیفائن کیا جا رہا تھا. ایک تو باقاعدہ مضمون اور دوسرا بے قاعدہ مضمون. باقاعدہ مضمون انگریزی میں بھی اس زمانے میں میں آپ سے بات کر رہی ہوں 19ویں صدی کے اور اس کے ساتھ ساتھ 20ویں صدی پر، ٹھیک ہے نا. تو ہم پہلے 18ویں صدی کے اینڈ اور 19ویں صدی آن دا ہول، جیسے کہ سر سید کی پیدائش آپ کو دیکھتے نظر آتی ہے آپ کو 1817 میں اور ان کی وفات ہوتی ہے 1898 میں. تو یہ 19ویں صدی ہے اور یہ 19ویں صدی میں یہی وہ دور ہے جب اس میں بھی وہاں پر بھی مضمون نگاری ہو رہی تھی انگریزی ادب میں بھی. تو وہاں پر بھی مضمون نگاری جس طرح کے لوگ مضمون لکھ رہے تھے تو آغاز ہی ہوا تھا. تو وہاں پر بھی ہمیں انگریزی میں بھی دو طرح کے مضمون نظر آتے ہیں. ایک جن کو باقاعدہ مضمون کہہ رہے ہیں جس کے اندر باقاعدہ جو صنف مضمون کے جو مضمون یا ایسے کی جو کہتے ہیں اجزاء ترکیبی ہیں یا جو اس کے طریقہ کار ہے، جو اس کا فارمولہ ہے اس کو سیٹ کرتے ہوئے جو اس کے تمام اصولوں کے اوپر پورا اترتا ہے ایسے لکھنے کے اصولوں پر اس کو ہم باقاعدہ مضمون کہہ رہے ہیں. اور بے قاعدہ مضمون ان مضمونوں کو کہہ رہے ہیں جن میں کوئی بھی سارے کے سارے اصولوں کی سے روگردانی کی گئی ہے یا کسی ایک کو جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کیا گیا. جیسے مضمون کے لیے بنیادی طور پہ کہ اس کے اندر اختصار ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ مضمون جو ہے کسی مقصد کے تحت کسی موضوع پہ لکھا جائے گا. تیسری چیز یہ کہ مضمون جو ہے وہ سادہ سادگی ہوگی اس کے اندر، اس کی زبان جو ہے وہ عام فہم ہوگی. چوتھی چیز یہ ہے کہ جس بھی موضوع پہ لکھا گیا ہے مضمون، اس موضوع کو زیادہ بہتر طریقے سے کھول کر زیادہ خوبصورتی کے ساتھ کوشش کی جائے گی کہ اس کے تمام پہلوؤں کو جو ہے
کور کیا گیا ہو، اس کے تمام پہلوؤں پہ بات کی گئی ہو، تو مضمون کا اصول یہی کہ پہلا جو اس کا پیراگراف ہوگا اس کے اندر انٹروڈکشن ہوگا موضوع کا، جس موضوع کے اوپر آپ مضمون لکھ رہے ہیں. اس کے دوسرے پیراگراف میں یا دوسرے حصے میں آپ اس موضوع کو جس کو آپ نے اس کا انٹروڈکشن جس کو لکھا ہے اس کو مزید ایلیبریٹ کریں گے اور اس کو مزید کھول کے اس کی تفصیل بیان کریں گے اس موضوع کے. اور چوتھے کہتے ہیں پیراگراف یا تیسرے پیراگراف میں دوسرا اور تیسرا پیراگراف جو ہے اس موضوع کو مزید کھول کے اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، اور چوتھے پیراگراف میں جا کے آپ اس کے فوائد اور اس کے نقصانات بیان کریں گے، اور لاسٹ میں آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے، مطلب اس کو سمرائز یا اس کا خلاصہ پیش کر کے، یا یہ ہے کہ آپ اس کا اختتام کریں گے. تو یہ 4 یا 5 6 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے ایک مضمون. اب جن مضامین کو اب یہ اگر ان چیزوں میں یہ آپ نے مضمون میں انٹروڈکشن، اس کی تفصیل، اس کے بعد اس کے فوائد اور اس کے نقصانات، اور اس کے بعد اس کا اختتامیہ. اب اگر ان میں سے ایک بھی چیز اگر آپ کے مضمون میں کہتے ہیں موجود نہیں ہے جس مضمون میں، تو اس کو ہم بے قاعدہ مضمون کہیں گے. یا اگر ان میں سے ایک جیسے اختصار، 5 پیراگراف میں اس کو بات کو ختم کرنا ہے، یا پیراوائز آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے، جب وہ نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بے قاعدہ مضمون. تو سر سید کے تقریباً زیادہ تر مضامین کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سر سید کے مضمون، ضرور سر سید نے اردو ادب میں مضمون نگاری کا آغاز کیا اور بابا آدم کہلاتے ہیں وہ اردو ادب کے مضمون نگاری کے، لیکن سر سید کے کچھ مضامین کے علاوہ، مطلب زیادہ تر مضامین کو چھوڑ کے کچھ مضامین ایسے ہیں جن کو ہم بے قاعدہ مضمون کے زمرے میں ڈالتے ہیں، یا جن کو آپ بے قاعدہ مضمون کہہ لیں، یا جن کو آپ انشائیے کہہ لیں. جیسے آدم کی سرگزشت، یہ مضمون کی شکل میں ضرور سر سید نے لکھا ہے، لیکن آدم کی سرگزشت جو ہے وہ مضمون سے زیادہ جو آگے چل کے 20ویں صدی کے اینڈ میں جو کہتے ہیں ایک نئی صنف اردو ادب میں شروع ہوئی، انشائیہ نگاری. یہ انشائیہ نگاری کے آغازی ابتدائی نقوش جو ہمیں ملتے ہیں وہ سر سید کے ان مضامین سے ملتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جی آدم کی سرگزشت. یا ایک اور مضمون ہے اسی طریقے سے امید کی خوشی، دیٹ از آلسو انشائیہ. اس کو جب آپ پڑھیں گے نا امید کی خوشی کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بھی مطلب کہانی کے انداز سے اس کو بیان کرنا، یا آدم کی سرگزشت کو جس طریقے سے کہانی پیش کر رہے ہیں اس طرح میں. تو اصول مضمون لکھنے کے جس طرح جو طریقہ کار ہے، یا جو مضمون لکھنے کا جو اصول ہے، اس میں پیروی نہیں ہوتی، تو اس حساب سے اس کو لکھا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی سر سید کی تحریر مضامین کو ہم اس لیے اس میں شامل کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ آغاز ہے، تو آغاز میں ضروری نہیں ہے کہ ہر تمام چیزوں کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے. ہمیشہ ابتدائی چیزیں جو ہیں، یہ ابتدائی نقوش آپ کو ضرور ادھر ملتے ہیں، تو اس حساب سے آپ ان کو دیکھتے چلے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور، جو دوسری چیز سر سید نے اپنے مضامین، اب یہ پہلی وہ جگہ ہے سر سید کے پاس جب اردو نثر یہاں پر پہنچتی ہے، اس سٹیج پر پہنچتی ہے، تو آپ کو نظر آتا ہے تو اردو نثر کو جو ہے سر سید اجتماعی مقاصد کے سے جو ہے روشناس کراتے ہیں، اجتماعی، قومی یا آن دا ہول سوشل پرپس کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اردو نثر کو، اور اردو ادب کو اس حساب سے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جی ہمارے یہاں داستانیں تھیں. داستانیں مطلب انسان اس داستانوں، اگر مشکل پرانی داستانیں دیکھ لیں تو مسجع اور مکفّع داستانیں ہیں، لیکن کہانیاں کن کی ہیں؟ کہتے ہیں خیالی کہانیاں ہیں، دیو جن پریوں کی کہانیاں ہیں، وہ موجود ہیں. پھر وہ جو 1800 میں فورٹ ولیم کالج تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو وہاں پہ ضرور جو ہے وہ زبان کو سادہ کر دیا گیا ہے، عام و فہم زبان لے کر آ گئے ہیں، لیکن عام فہم اور سلیس زبان کے باوجود کہانی کیا بیان کی جا رہی ہے، بات کیا بیان کی جا رہی ہے، خیال کیا چیز ہے، وہ داستان ہے. وہی جن بھوت پریوں یا یہ کہ خیالی کہانیاں جو ہیں پیش کی جا رہی ہیں. اس کے بعد جب آپ اس کے بعد جب آپ مکتوب غالب کے خطوط کے اوپر آتے ہیں، یہ تیسرا سٹیج جب آپ پہنچتے ہیں، تو ضرور سادگی بھی ہے، اس کے اندر اختصار بھی ہے، شوخی بھی ہے، اس کے اندر مزاح بھی ہے، اس کے اندر طنز بھی ہے، لیکن وہ شدید قسم کی انفرادی تحریر ہے. ایک عام آدمی، ایک ذاتی خیال، ذاتی جذبات، ذاتی احساس جو ہے وہاں پر آپ کو ملتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سر سید کے مضامین پر جب آپ پہنچتے ہیں، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سر سید اردو نثر کو متعارف کراتے ہیں اجتماع سے. اجتماعی زندگی کیا ہے، اجتماعی حالات کیا ہیں، اجتماعی فوائد کیا ہیں، اجتماعی نقصانات کیا ہیں، عام معاشرتی یا سوشل سینس کیا ہونی چاہیے انسان کے اندر، ہمیں اپنی سوسائٹی کو کہتے ہیں کس طرح سے بدلنا ہے، اور سوسائٹی کی کیا ضروریات ہیں، اس کے لیے ادب برائے زندگی کا ترجمان بن کر سر سید جو ہے وہ آتے ہیں. اب ادب کا جو تھیوری تھی سر سید کی، پوری طریقے سے اس کے نگیٹ کرتے ہیں، اور سر سید کا خیال یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ قوم کا خادم ہے. ادب جو ہے اپنی قوم یا اپنے جس زبان جو بھی ہے وہ اپنی جس معاشرے کے لیے لکھا جا رہا ہے اس کی اصلاح کے لیے اس کو لکھا جانا چاہیے، اس کے اندر اصلاحی پہلو موجود ہونا چاہیے. تو ادب برائے اصلاح یا ادب برائے
زندگی کے ترجمان انہوں نے سر سید نے ادب کو بنایا، اور اس حساب سے انہوں نے اردو نثر میں جو چیز پیش کی، جو مضمون اس سے پہلے جو سر سید سے پہلے اردو نثر جو تھی اس میں مضمون اور معنی، مطلب یہ مضمون سے میری مراد ہے مدعا، مقصد اور پھر اس کے ساتھ اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے جس طرح کے معنی بیان ہوتے تھے، یہ دونوں چیزیں جو ہے مقصد اور اس کے لیے اس مقصد کو بیان کر جو زبان استعمال کی جائے گی دیٹ از ثانوی. لیکن زیادہ تر جب بھی نثر نگار یا نثار یا ادیب یا انشاء پرداز جب بھی لکھتے تھے، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ طرز بیان کو اولین اہمیت طرز بیان، زبان کی آرائش، الفاظ کی خوبصورتی، اس چیز کے اوپر پہلی توجہ یہ ہے. اہم چیز یہ ہے کیوں میں لکھ رہا ہوں اور کیا میں لکھ رہا ہوں، دیٹ از ثانوی. یہ سیکنڈری، پرائمری کوشش میری یہ ہونی چاہیے کہ میری طرز بیان بہت خوبصورت ہونی چاہیے، اور کیا بیان کرنے جا رہا ہوں اور کیوں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ جو ہے اس کی سیکنڈری اہمیت ہوگی. لیکن سر سید نے کیا کیا کہ سر سید نے اہمیت کس کو دی، کیا میں لکھنا چاہتا ہوں، اس کے فوائد کیا ہوں گے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، کن لوگوں کو میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں. تو مضمون اور معنی کو سر سید نے اولویت دی، پرائمری یا بنیادی اہمیت مضمون اور معنی کو، اور طرز بیان کو سیکنڈری پہ لے گئے. انہوں نے اس کو وایا ورثہ بالکل ہی اس کو الٹ کر دیا. اور سر سید نے کوشش کیا کی، سر سید نے کوشش یہ کی کہ تکلف، تصنع اور بوجھل الفاظ سے کی جو عبارت آرائی کی جو عبارت یا لکھنے کی جو تحریر میں جو روایت پسندی کے جو ہمارے یہاں ایک روایت چلی آ رہی تھی تکلف کی، تصنع کی، قافیے کی، ردیف کو استعمال کرنا یا پرتکلف تحریر جو تھی، اس روایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سر سید نے اپنی تحریروں میں سادگی، سلاست، اختصار، عقلیت کو اہمیت دی. اب یہ عقلیت یہاں پہ اضافی چیز آ گئی. عقلیت یا کہتے ہیں آپ کہہ لیجئے کہ ایک یورپ میں اس زمانے میں ایک تحریک چل رہی تھی جس کے لیے کا لاجک، یا جس کو آپ یہ کہیں کہ جی اس کا نام مجھے اس وقت تھوڑا سا صحیح طریقے سے، اقلیت کی جو تحریک تھی ادب میں، جو چیز بھی ہماری عقل جیسے اس کو ماننے سے انکار کر دے، یا جس کو کہتے ہیں میچورٹی کی جو تحریک جو ادب میں شروع ہوئی تھی کہتے ہیں یورپ میں، اسی تحریک کو سر سید نے اردو ادب میں یہاں پر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا، اور اس نثر کو جو ہے اس نثر لکھتے وقت کوشش کی کہ لاجک کے خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے حساب سے ہر چیز کو، عقل اور شعور کے حساب سے ہر چیز کو جانچا اور پہچانا جائے. تو اس حساب سے انہوں نے کوشش کی کہ اس طرح کی تحریر کر جائے. اب اگر آپ سر سید کی تحریروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی، ان کی تصنیفی زندگی کو ہم تھوڑا سا ڈیوائڈ کریں گے مختلف کہتے ہیں سٹیجز میں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ سر سید نے آغاز سے لے کے انتہا تک کس طرح کے ان کے یہاں جو ہے وہ فکری، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ارتقائی فکر، ان کی فکری ارتقاء جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے، اور وہ اس کے اندر کس طرح سے بدلاؤ آتا چل جاتا ہے. تو آغاز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سر سید کیونکہ دہلی میں پیدا ہوئے، اور دہلی میں ان کے والد یا ان کے خاندان کا مغلیہ دربار سے بہت گہرا تعلقات تھا، تو ان کی تعلیم، ابتدائی تعلیم جو سر سید نے، وہی یہاں پہ جو روایتی تعلیم ہمارے یہاں دی جاتی تھی وہی تھی. تو ابتدا میں سر سید کا رجحان بھی ریاضی، منطق اور آپ مذہب کی طرف ان کا زیادہ تھا. تو ان کی تحریریں آپ کو اسی حساب سے ملتی ہیں. اور یہ کہ ابتدا جب سر سید نے کی تھی اردو میں نثر نگاری یا لکھنے کی، تو ان کے آغاز میں آپ کو آثار قدیمہ، یا یہ ہے کہ مختلف تاریخ، ان کا بنیادی ایک اہم موضوع جو تھا ان کا تاریخ بھی تھا. ہسٹری پر سر سید کا زیادہ ابتدا میں ہسٹری میں جو ہے سر سید کا انٹرسٹ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آن دا ہول اس وقت مسلمان یا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا حال، یہ ہندوستان میں جس طرح کے رجحان، عمومی رجحان جو تھا جس طرف لوگوں کا، جیسے ہسٹری میں، جیسے منطق میں، جیسے ریاضی میں، جیسے مذہب میں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے اندر ان کا موجود ہے. جو اولین کتاب جو آپ کو سر سید کی ملتی ہے وہ فارسی میں جام جم کے نام سے ہمیں ایک ان کی کتاب موجود ہے. اولین دور کی کتب کا پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، جس میں جو کہ 1839 میں 1839 میں شائع ہوئی. اسی طریقے سے اسی دور میں سر سید کی ایک کتاب آثار سنادید، جو کہ آرکیٹیکٹ یا کہتے ہیں آثار قدیمہ، آرکیٹیکٹ نہیں، آثار قدیمہ اینڈ آرکیٹیکٹ، جو دہلی کے گرد و نواح میں جو پرانی عمارتیں تھیں
وہ پرانی عمارتیں ہیں تو لازم بات اسی لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں آثار قدیمہ، لیکن ان پرانی عمارتوں کی پیمائش اور ان کا جو آرکیٹیکٹ کس طرح کا تھا اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تھی اور یہ اس وجہ سے ہم یہ بھی ان کی پہلے دور کی کتاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو پہلے دور کی کتاب ہے اس میں ہے انتخاب القوانین، اس کے بعد ہے جلاء القلوب بذکر محبوب، یہ مذہبی حوالے سے کلمۃ الحق، راہ سنت و رد بدت، تاریخ ضلع بجنور، آئین اکبری کی تصحیح شامل ہے۔ آئین اکبری ابو الفضل کی جو ہے وزیر جو تھا ابو الفضل، اس نے تحریر کتاب تھی، اس نے جو آئین اکبری لکھی تھی اس کو تصحیح کر کے اس کی مرتب کر، تصحیح مطلب یہ کہ اس کو ری رائٹ کر کے اس کا مقدمہ لکھ کے سر سید نے یہ بھی پرانی ہی پہلے ہی اس کی لکھی تھی۔ اور اسی جو آئین اکبری ہے اس کے لیے ہی مشہور ہے کہ نہ اس کی جب سر سید نے تقریض لکھنے کے لیے اس کو جب بھیجا تھا آئین اکبری کو بھی اور آثار سنادید کو بھی، یہ دونوں کتابیں جو ہے نا غالب مرزا اسد اللہ خان غالب سے سر سید چاہتے تھے کہ وہ ان کا پیش لفظ لکھیں یا اس کی تقریض لکھیں۔ تقریض ہمیں کیسی اردو میں ایسی تنقید کو کہا جاتا ہے جو کہ اس مقصد سے لکھی جائے، تعریف کے مقصد سے، مدح یا تعریف کرنے کے مقصد سے جو تنقید لکھی جاتی ہے اس کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں تقریض۔ تو تقریض لکھنے کے لیے آئین اکبری کے بھی اور آثار سنادید کے بھی سر سید کو جو ہے سر سید نے غالب سے کہا تھا۔ تو آثار ایسی جو آئین اکبری ہے اس کی کہتے ہیں غالب نے لکھی تھی تقریض، اور اس تقریض میں ہی سر غالب نے فارسی میں تھی ہے تو انہوں نے جب لکھی تو غالب نے اس میں ہی اس مثنوی کی طرز پر جو ہے مثنوی کی اسٹائل میں اس کی وہ لکھی تھی، اور کہا تھا کہ نہ اس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اتنی پرانی چیز ہے اور اس میں کوئی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے، آج کے دور میں اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں بنتی، تو خواہ آپ جیسا شخص جو اتنا جس سے جو کہ قوم کے مختلف طرح سے کام آ سکتا ہے اس کو اس طرح کے کاموں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کو کوئی ایسے تعمیری کام کرنا چاہیے جو کہ آج کی ہماری ضرورت ہو۔ تو وہ سر سید انہوں نے اس طرح سے اس کے اوپر لکھا تھا، جس کی وجہ سے نہ تو پھر یہ والی تقریض جو اس کی کہتے ہیں آئین اکبری کی لکھی تھی نا غالب نے، وہ سر سید نے اس کے ساتھ کتاب کے ساتھ نہیں چھپوائی تھی، بلکہ وہ کوئی اور صاحبائی ہیں ان کی اس کے ساتھ تقریض جو ہے وہ مثنوی فارسی میں ان کے ساتھ شامل تھی، لیکن یہ فارسی نہیں تھی۔ لیکن غالب کی یہ والی جو تقریض غالب نے سر سید کے لیے لکھی تھی یہ ان کے فارسی دیوان میں موجود ہے اور وہ ادھر اس میں لکھی تھی، تو اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا تعلقات جو ہے وہ سر سید کو اس چیز یہ بات تھوڑی ناگوار بھی گزری تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے جب آثار سنادید ہے یہ بھی جب سر سید نے اور کہتے لکھی، اور اس میں جو باقاعدہ وہی جو پرانا طرز کی نثر ہے وہ مکفہ اور مسجع نثر وہی اس میں بھی موجود ہے، تو سر سید نے جب یہ اس کی تقریض کے لیے بھی غالب نے سر سید کو یہی کہا تھا کہ آپ جو ہے بڑا کام کر سکتے ہیں، آپ ایک نئی چیز ایک نیا کام کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک اس طرح کی ایبلٹی موجود ہے، تو اس طرح سے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں نہ لکھیں۔ تو اس کی تقریض لکھنے سے تو غالب نے انکار کر دیا تھا، جس کو بعد میں جا کے دونوں کے بعد میں حالات ٹھیک ہوئے تھے، لیکن غالب سمجھتے تھے، غالب کو یہ پتہ تھا کہ سر سید کچھ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں، کچھ ڈیفرنٹ چیزیں کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے غالب شاید یا غالب نے اس کو پریڈکٹ کر لیا تھا سر سید کے اندر موجود سر سید کو، تو وہ بار بار وہ چاہ رہے تھے کہ سر سید جو ہے اس سے ڈسٹریکٹ ہوں اور کوئی نیا کام کوئی ایسا کام کریں جو کہ ایک مائل سٹون ثابت ہو اردو ادب میں، تو وہ اس کو کہہ رہے تھے۔ تو یہ آغاز میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سر سید نے اسی رجحان سے تحریریں 1839 سے جو کہتے ہیں ان کی کتابیں جو آنا شروع ہوئیں وہ آغاز میں اسی انداز میں لکھی گئی ہیں جو کہ آن دا ہول ہندوستان میں جس طرح کا طریقہ رائج تھا اسی انداز سے لکھی گئی، اور پرانے زمانے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ریاضی ہے، تاریخ اور تصوف اور لاجک اسی طرح کی چیزیں موجود تھیں، اور اس کے علاوہ جو اور چیز جو پہلے دور میں سر سید پر کی تحریروں پہ جو حاوی رجحان ہمیں نظر آتا ہے وہ مذہب کے ساتھ مناظرہ اور مناظرے کے ساتھ تقابل مذہب کا رجحان بھی اسی دور میں پہلے دور میں سر سید کی تحریروں میں ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم آج کے لیے اتنا کافی ہے، جا کے اس کو تلاش کیجئے، سر سید کی سوانح سر سید کی زندگی کے حوالے سے چیزوں کو ڈھونڈیے، اور جب تک ہم جو ہے اور جو میں نے جو آپ سے بات چیت کی ہے اس کے حوالے سے چیزوں کو تلاش کر کے رکھیے۔ نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی سر سید کے تصنیفی زندگی کے سیکنڈ اسٹیج یا دوسرے دور پر سے بات کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔